اپنی رحمتیں تمام تر عالم پر عطا کیے جا رہا ہے۔ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ سانس لی جا رہی ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ زمین پر قدم رکھے جا رہے ہیں، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آسمان کا شامیانہ باقی ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمام تر نظام کائنات کو انسان کی طبیعت کے مطابق بنایا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو اگر نہ ہوتے تو نظم کائنات خدا ترتیب ہی نہ دیتا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش ازائے سرکار سید الشہداء پر محرم الحرام کی 12 تاریخ 1445 سن ہجرت، ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت میں دولت یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ بارگاہ سید الشہداء بارگاہ لطف و کرم ہے۔ اس بارگاہ میں اگر آنا جانا ہی قبول ہو گیا تو الفاظ کہاں اس قابل ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی شان کو بیان کیا جا سکے۔ آپ کی خدمت مقدس میں جو عنوان رکھا گیا اس میں کربلا کی تاریخ اور کربلا کی تاریخ کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کی امہات کا ایک حوالہ ہے۔ کوشش کر رہے ہم اور آپ مل کر کہ کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کی دعا لگ جائے تو نجات ہم سب کے لیے یقینی ہو جائے گی، اس لیے کہ ماں کی دعا ہی تو انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور وہ بھی شہیدوں کی ماں۔ اللہ اکبر۔ اسی اعتبار سے کل آپ کی خدمت میں بات جہاں تک پہنچی تھی وہاں سے ربط قائم کرنے سے پہلے آج کچھ منزل تمہید پہ چند باتیں بیان کرنا چاہوں۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں 2 شخصیات خاص نام لیا گیا جنہوں نے امام علیہ السلام کو اپنی فیملی کی لیڈیز کو لے جانے سے روکا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے تو اپنے ساتھ خواتین کو، بچوں کو مت لے کر جائے۔ 2 شخصیات کون سی ہیں؟ اور امام نے ان شخصیات کے اس اعتراض پر جواب کیا دیا؟ آیا سرکار سید الشہداء کیا حالات و واقعات سے بے خبر تھے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکار خدا کی طرف سے علم لدنی کی عطا کے بعد بھی بے خبر ہو؟ جو بے خبر ہو وہ باخبر امام کیسے بنے گا؟ جسے خدا امام بناتا ہے اسے خدا زمین کی خبریں تو عطا کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے 2 شخصیات میں سے ایک وہ جو خود آپ کے بھائی ہونے کا مقام رکھتے ہیں، سگے بھائی ہیں آپ، یعنی کون؟ محمد ابو القاسم، مشہور ہوئے ماں کے نام سے حنفیہ، محمد حنفیہ، فرزند امیر المومنین، آپ کی خدمت میں آئے
اور آنے کے بعد آپ سے درخواست کی کہ بھائی عراق نہ جائیے گا، اور امام علیہ السلام نے عراق جانے کا مقصد بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ حسین مدینے سے خروج کیجئے، باہر آئیے کہ شہادت آپ کے انتظار میں ہے۔ خدا کی مشیت میں یہ ہے کہ آپ کو مقام شہادت عطا کیا جائے۔ جب محمد حنفیہ نے امام کا فیصلہ سنا تو رونے لگے، کہتے ہیں مولا سے کہ مولا اگر آپ کو جانا ہی ہو تو کم از کم اپنے ساتھ، عجیب بات ہے، ایک بھائی یہ جو امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ جب یہ جانتے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ ان کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور ایک وہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ جو اپنی اہلیہ حضرت زینب کبریٰ کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ واقعاً بڑے عجیب سے سوالات ذہن میں اٹھتے، اور جب محمد حنفیہ نے امام سے خواتین کے حوالے سے بات کی تو امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حالت خواب میں ان کے ساتھ لے جانے کا بھی حکم دیا ہے، کہ خدا کی مشیت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ تمام کے تمام اہل بیت کی خواتین قیدی بنائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ شاید کوئی انسان اگر نہ جانتا ہو، نہ جاننے کی بنیاد پر جائے تو پھر افسوس کرتا ہے، کوئی اگر جاننے کے ساتھ جائے تو اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ قسم ہے عزت خدا کی کہ اگر میرا مولا ساتھ نہ لے کر جاتا تو کیا ہوتا۔ اس حوالے سے گرچہ ایک اور اشارہ جناب عبداللہ ابن عباس نے بھی کیا ہے کہ آپ کے لیے اگر جانا اتنا ہی لازم ہے تو آپ کم از کم ان کو چھوڑ دیجئے۔ عبداللہ ابن عباس کی بات سن کر کہتے ہیں کہ اہل بیت میں کسی خاتون نے فریاد کی، ہے ابن عباس تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں حسین سے الگ کر دو؟ یہ تمہارا کیسا مشورہ ہے؟ اب آئیے غور کیجئے، پہلا مرحلہ، امام علیہ السلام اگر ساتھ نہ لے جاتے تو کیا ہوتا؟ امام شہید تو ہو جاتے، اور جب خبر پہنچتی مدینہ منورہ میں تو بیویاں روتی 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ 1 سال 2 سال، اور مقصد شہادت حسین کربلا سے مدینے میں آ کر محدود ہو جاتا۔ غور کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اس کے بعد سرکار سید الشہداء نے جو قدم اٹھایا، بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے راہ خدا میں میدان مباہلہ میں ختمیہ مرتبت نے قدم اٹھایا تھا۔ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے جائے۔ سرکار سید الشہداء، اور حالات کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ کوفے کا ایک بہت سرکردہ مومن عمرو بن الحمق خزائی عمرو بن الحمق خزائی، کیا وہ ان کے ساتھ جب انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تو ان کی فیملی کو اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے انہیں ہتھیار ڈالنے پر یا واپس آنے پر مجبور کیا گیا۔ لشکر یزید سے اس بات کا بھی امکان تھا۔ دوسرا،
امیر مختار کا قیام ختم ہونے کے بعد شہادت میں کمزوری نساء امیر مختار، سرکار سید الشہداء نے اپنے کربلا کے قیام کے حوالے سے عام خواتین کا انتخاب نہیں کیا، ڈرنے والی، ہاتھ لگاؤ تلوار کو تو رونے والی، ایسی نہیں۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ کن کا انتخاب کیا امام نے۔ آئیے غور کیجئے، میرے الفاظ تو شاید اتنے زیادہ آسان نہیں ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اب سب کو زبانی یاد ہوگا، اتنی بار سن چکے ہیں۔ حضرت فضہ نوبیہ صلوات اللہ علیہا، خادمہ فاطمۃ الزہرا، جب اللہ کے رسول کا وقت آخر ہے تو آپ نے آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا تھا، فضہ تم نے ہمارے خاندان کی بڑی خدمت کی، اہل بیت کی، کچھ چاہو تو مانگ لو، میرا آخر وقت ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا مانگ لو؟ کہ جو تمہارا دل چاہے مانگ۔ قسم بخدا فضہ نے خدمت کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں کی، رونے لگی، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کنیزی بطول مل گئی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول کا اسرار بڑھا، فضہ کوئی 3 حاجتیں آپ اسی وقت مانگیے، امر ہے، جیسے امر حسین عباس کے لیے تھا، بھائی کہیے، امر ہے، مانگیے، اور امر جب ہو جائے تو اطاعت واجب ہو جاتی۔ فضہ نے کیا مانگا؟ فضہ کوئی عام خاتون ہے، فضہ نے جو دعا اللہ کے رسول کے توسل سے پیش کی ہے اس میں صرف کربلا ہے، زندہ رہوں کربلا تک کے لیے، ہاتھوں میں پیروں میں طاقت رہے کربلا والوں کی خدمت کے لیے، اور جو درمیان کی حاجت ہے بہت مشکل ہے، اور مجھے ساتھ لے کر بھی جائیں، اگر ہر کس و ناکس کو حسین نے ساتھ لے جانا ہوتا تو فضہ کی یہ دعا ضائع تھی۔ آپ فرماتے فضہ تم تو جاؤ گی ہی جاؤ گی، کچھ اور مانگ لو۔ میں مقدمہ بنا رہا ہوں اپنے موضوع کا کہ سرکار سید الشہداء نے انتخاب، اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے پڑھتا ہوں، کسی کا انتخاب اتنا کامل نہ ملا مجھے جتنا کامل انتخاب مولا حسین کا تھا۔ اصحاب کا انتخاب کیا تو کمال کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا تو کمال کیا، اور ایسا کمال کیا کہ تاریخ ہدایت الہیہ میں جتنے بھی انتخاب کرنے والے تھے ان کے انتخاب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزور شخص نکل ہی آیا۔ کربلا کے میدان میں لشکر سرکار سید الشہداء میں کوئی کمزور نہ مرد نکلا نہ عورت۔ ارے یہ تو اپنے مقام پر بچہ بھی کوئی ایسا کمزور نہیں ہے کہ مولا جس کو چاہیں لے جائیں۔ یہ کوئی عام اجتماع نہیں تھا، یہ قافلہ حج نہیں ہے، یہ قافلہ استقامت دین ہے، یہ قافلہ بقائے توحید ہے، یہ قافلہ عظمت عدل الہی ہے، یہ قافلہ بقائے اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ امام نے ہر ایک کا انتخاب کیا۔ ازواج، آپ کے ساتھ کون کون چلیں گی؟ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں کون کون چلیں گی؟ آپ کے ساتھ آپ کی کنیزیں کون کون چلیں گی؟ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کی خواتین کون کون چلیں گی؟
ایک کا ایسا انتخاب کیا. آئیے ایک انتخاب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. خدا ہم سب کو سرکار سید الشہداء کے شہیدوں کی برکت سے وہ مقام عطا کرے کہ ہم یہ جملہ کہیں فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بطور تمہید. شجاعت کا تعلق باپ سے نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اور عجیب بات ہے، ولایت کا تعلق بھی باپ سے نہیں ہے. بات کو پلٹ دیتا ہوں، شاید ولایت کہیں اور آپ کے اذہان نہ مڑ جائیں کہ ولایت نسبی تو باپ کے سر پر ہے. یہ میں نے کون سی بات کر دی؟ تو ولایت کا مطلب ہے دین. انسان ہمیشہ اپنی ماں کا دین اختیار کرتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کوئی بھی کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے. آیا زمین میں بیج ضائع ہو جائے گا یا زمین میں بیج ہمیں زراعت کی شکل میں نفع پہنچائے گا؟ یاد رکھیے کہ سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے شہیدوں کے لیے اپنے خاطر ایک بہادر خاندان کی خاتون کا انتخاب کیا. بہادر خاندان کی خاتون کا انتخاب. کیسی بہادر؟ ایسی بہادر کہ جس کی مثال تاریخ عرب میں نہیں ملتی. اللہ اکبر. بعض روایات میں کل میں نے اشارہ کیا تھا کربلا میں جناب ام البنین کا وجود مشکوک ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن بہرحال کچھ تاریخوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام البنین کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ آئی تھیں. ہو سکتا آج نہیں تو کل، ہم تو تاریخ کے طالب علم ٹھہرے جب فرزند حسین آ کے بتائے گا کہ حضرت عباس کے حرم میں دروازہ ام البنین کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے. صرف نسبت ہے یا ام البنین کا کربلا میں آنا ثابت؟ بہرحال میں مثال دے رہا تھا آپ کی خدمت میں ایک ایسی خاتون کی، عجیب خاتون ہے. کون ہے یہ؟ نام ہے ان کا بحریہ. عجیب نام ہے، اور شاید اس عشرے کی برکت سے کچھ نام ایسے بھی آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے مجالس میں نہ سنے ہوں گے. یہ بحریہ وہی لفظ جو آپ نے عام طور پہ اردو میں سنا ہے، بحریہ. بحریہ بنت مسعود خزرجی انصاری، یہ برا نام ہے. کون ہے یہ؟ کہ یہ ہیں حضرت جنادہ ابن کعب خزرجی انصاری کی شریک حیات. کربلا میں جو شہید ہوئے اور جن پر امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا. یا علی، ان میں آپ کا نام موجود ہے. اور اس لیے میں بار بار آپ سے التماس کرتا ہوں کہ شہدائے کربلا کے ناموں کا احیاء رکھیے. اپنے نومولود بچوں کے ناموں کے رکھے جانے کے اعتبار سے تو کم از کم نام تو یاد رہیں گے. عامر ابن جنادہ ان کے بیٹے. یہ خود کون؟ جنادہ ابن کعب. جنادہ شہید ہو گئے، مولا بھی قربان ہو گئے. تو ان کی قربانی بہرحال عظیم تھی، لیکن ان کا بیٹا جس کا نام ہے عمر، اور اس کی عمر یا 9 سال کی یا 11 سال کی، دو روایت. اب 9 سال کا ہے تب بھی نابالغ ہے، اور اگر 11 کا ہو تب بھی نابالغ ہے.
اور نابالغ بچے پر احکام تکلیف وارد نہیں ہیں. تو احکام تکلیف اگر وارد نہیں ہے تو جہاد کیسا؟ کربلا میں شریعت کے اعتبار سے جہاد نہیں ہو رہا تھا، حسین کی محبت کے لحاظ سے فدا ہو رہے تھے، ورنہ کہاں بوڑھے اور کہاں بچے. اللہ اکبر. ایسے میں جیسے ہی ان کے والد کی لاش امام لے کر آئے، جناب جنادہ کی لاش، تو ان کا یہ 9 یا 11 سال کا بیٹا خیمے سے باہر آیا اور امام علیہ السلام کے نصرت کے لیے میدان کربلا میں آگے بڑھنے لگا. امام کے پاس آیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ابھی تمہارے باپ کی لاش آئی ہے، تمہاری ماں کے لیے یہ غم کافی نہیں کہ اس کا وارث شہید ہو چکا؟ تو کم از کم تمہارے سہارے وہ زندہ تو رہے گی. بچے نے کہا مولا مجھے ماں نے تیار کر کے بھیجا. اللہ اکبر. انتخاب حسین. ورنہ قسم بخدا کوئی ماں اپنے بچے کو تلواروں میں نہیں بھیجتی، اور جبکہ ایک ہی بیٹا ہو، وارث شوہر شہید ہو چکا. ہم تو کہتے ہیں نا ہم نے ایک ہاتھ مار لیا ماتم ہو گیا کافی ہے، تو ایک شہید گھر سے ہو گیا کافی. اگر عجیب انتخاب تھا مولا حسین. کہتا ہے مولا مجھے ماں نے بھیجا. مولا نے آنسوؤں پر کیسے قابو پایا ہوگا، روانہ کر دیا. اور ماں اتنی جذبات میں ہے بحریہ کہ در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اور عجیب ہے واقعیت، 11 سال کے لڑکے نے 30 افراد کو واصل جہنم کیا. ہمارے یہاں شجاعت کا معیار کیا ہے آپ جانتے ہیں. 11 سال کا بچہ 30 افراد کو اس لیے کہ جو شہادت کے لیے تیار ہو اسے ڈرایا نہیں جا سکتا، اور جو دولت کے لیے لڑ رہا ہو وہ اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے. لشکر یزید کے پاس اسلحہ تو تھا مگر شوق شہادت نہیں تھا. سرکار سید الشہداء کے جانثاروں کے پاس اسلحہ تھا کہ نہیں تھا مگر شوق شہادت تھا. کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا، تو یہ 11 سال کا بچہ بے خطر لڑ پڑا اور 30 افراد کو واصل جہنم کر دیا. بالآخر کیا ہونا تھا؟ موت تو برحق ہے، اس کو شہید کر دیا گیا. 11 سال کے بچے کا گلا کاٹ کر اس کی ماں دیکھ رہی ہے، اس کی ماں کی طرف اچھال دیا. ماں نے عجیب کام کیا. بعض روایات ہیں کہ بحریہ بنت مسعود نے اس سر کو اٹھا کے واپس اتنی شدت سے مارا کہ لشکر یزید دہل گیا. یہ ماں ہے. اب پھر اٹھائی خیمے کی لکڑی ہاتھ میں، میدان میں آ گئی. اس کا بھی رجز ہے مقتل کے اندر. کہتی ہے انا عجوز سیدی خالیت بالیت نحیفت وانا اضربکم. میں اپنے آقا اور مولا کی ایک بوڑھی سپاہی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالیت بالیت نحیفت، کمزور بہت ہوں، میں تمہیں لیکن ماروں گی.
اور اس نے لکڑی لے کر سپاہیوں کی ایسی درگت بنائی ہے کہ مقاتل کے علماء نے لکھا ہے کہ 2 کو تو لکڑی سے مار دیا. امام نے اسے آواز دے کے بلایا, تم نے جہاد نہیں کرنا. یہ ہیں کربلا کی مائیں. پوری تاریخ انسانیت میں کسی نبی کے لشکر میں دکھاؤ مجھے, کسی امام کے ساتھ دکھاؤ, آپ کو ایسی مائیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملیں. عجیب انتخاب ہے. اور سرکار سید الشہداء نے ایسی ماؤں کی تعریف کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ نعروں کی آواز ماشاءاللہ. یہ نعرے سے گائے کس نے؟ ماؤں نے. ماں چاہے تو بزدل بنا دے اور ماں چاہے تو نڈر بنا دے. یہ ماں کی دعا کا اثر بھی ہے اور ماں کی تربیت کا اثر بھی ہے اور ماں کی خوراک جو بچوں کو اس نے دی ہے اس کا اثر بھی ہے. اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء. اور یہ خاص جملے جو ہیں وہ بحار الانوار میں بھی لکھے ہوئے اور مقاتل کی کتابوں میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اللحوف میں لکھا کہ سرکار نے 10 محرم کو جبکہ آپ نے ہر ممکن کوشش کی, ہر ممکن کوشش کی امام نے کہ جنگ واقع نہ ہو. شاید کبھی تفصیل سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لفظ جنگ تو سوٹ کرتا ہی نہیں یہاں پر. جنگ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا. امام نے تو اوائڈ کرنے کی بڑی کوشش کی. حد تو یہ ہے کہ 60,000 درہم کی زمین خریدنے کے بعد بھی آپ نے فرات کے نہر سے اپنے خیام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. تو کل کو یہ نہ لکھا جائے کہ جناب فرات پر جھگڑا ہوا تھا. قربان جائیے مولا حسین. امام نے ایسا نقاب اتارا ہے, ایسا نقاب اتارا ہے کہ اب کوئی کتنا ہی تنخواہ دار کیوں نہ بن جائے, یزید کے چہرے پہ نقاب کہاں سے لائے. صلوات پڑھے محمد والے. کوئی بہانہ امام نے جنگ کا لشکر یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. خدا سب کو نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت. اور کربلا جائیے انشاءاللہ تو کربلا میں جو مقدس مقامات اطراف میں ہیں حرم کے, ان میں عجیب مقام ہے. اس مقام کا نام مقام مکالمہ ہے. شب عاشور بھی امام علیہ السلام نے لشکر یزید کے سپہ سالار سے مکالمہ کیا ہے. جو کہتے ہیں نا بات چیت کر کے معاملات حل ہو سکتے ہیں, ٹیبل ٹاک کر لی جائے. امام نے شب عاشور بھی یہی کیا. شب عاشور بھی امام نے جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی, روز عاشور بھی کی. لیکن آپ کے جملے عجیب ہیں 10 محرم کے حوالے سے. فرماتے الا ان الدعی وابن الدعی, اللہ اکبر, رکضا بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. امام کے جملے صرف میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں امام نے ماؤں کا تذکرہ کیا ہے, ورنہ امام کے خطبات تو بہت سارے. خاص تذکرہ ماؤں کا اس کے اندر. آپ فرماتے ہیں, اور اب ترجمہ کیسے کروں؟ اعلیٰ یعنی کہ متنبہ کرتے ہوئے, آگاہ رہو, بے شک کہ اس شخص طاغیہ نے, جو طاغیہ کا بیٹا ہے,
دئی کا ترجمہ ہے حرام زادہ فارسی کے اعتبار سے. اس نے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، طاغیہ ابن طاغیہ، اس نے رکزہ بین اثنتین لا کے معاملہ یہاں کھڑا کر دیا کہ دو میں سے ایک بات اختیار کروں، بین السلۃ والذلہ، یا تلواروں کے سامنے آ جاؤں یا بیعت کی ذلت قبول کر لوں. پھر فرماتے ہائے ہاتھ من الذلہ، اور ہم سے ذلت تو بہت دور ہے. امام کا یہ فرمان کہاں سے آیا؟ آئیے سورہ منافقون پڑھیے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین. اس کے ساتھ ہے جماعت 300 افراد کی. آپ جو شارٹ سمجھتے ہیں منافقین کے تعداد کو، 300 افراد تھے اس کے ساتھ. عبداللہ بن ابی، اس نے سرزمین قدید پر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مسئلہ کیا تھا؟ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں واضح کروں. مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی قبیلہ اوس سے تھا، اور قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان جتنی لڑائیاں اس سے پہلے ہو چکی تھیں، پیغمبر کے اعلان اسلام سے پہلے فائنلی ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اور دونوں قبیلوں نے اس پر معاہدہ کر لیا تھا کہ اب بنائیں گے مدینے کا حاکم یا گورنر. کسے؟ عبداللہ ابن ابی کو. اگر پیغمبر اعلان اسلام نہ فرماتے تو مدینے کا حاکم کون ہوتا؟ عبداللہ ابن ابی. تو جس کے ہاتھ سے سیٹ جاتی رہی پیغمبر کے کلمے طیبہ کی وجہ سے، اس سے پیغمبر اچھے کیوں لگیں گے؟ اس لیے اس نے بڑا فتنہ فساد. اتنا خوبصورت تھا یہ، ایسا صاحب اخلاق تھا، مسکرا مسکرا کے پیغمبر کی نالین اٹھاتا تھا، پیغمبر کی ابا کو چومتا تھا مسکرا مسکرا کے. ایسا لگتا تھا اس سے زیادہ تو کوئی عاشق محمد ہی نہیں ہے. کیا کہیے، دل میں کسی کے کیا ہے، عمل میں کسی کے کون سا ارادہ. اللہ اکبر. تو جب یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر یہ کاروان جب پہنچا ہے سرزمین قدید پر، تو وہاں مسائل پیش آئے، اور اس نے بیٹھ کر 300 میں کہا تھا آپ واپس جب پہنچیں گے مدینہ، یہ سارے جو مسلمان آ گئے نا وہاں سے مکے والے، ان سب کو نکال کے باہر کر دیں گے. ہم صاحب عزت ہیں، ہم اہل مدینہ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے لٹے پٹے یہ ذلیل لوگ ہیں. ہائے ہاتھ من الذلہ. عبداللہ ابن ابی کہ اس کو سن کر، سنا کس نے ہے؟ سنا ہے یہ پورے معاملات کو زید بن ارقم نے. زید بن ارقم ایک نوجوان صحابی ہیں، جب پیغمبر کی خدمت میں آئے بتایا کہ یہ اس طرح کا بنا رہے منصوبہ، 300 لوگ بیٹھے ہوئے. پیغمبر نے بلوا لیا. اب جو عبداللہ ابن ابی، نہیں اللہ کے رسول، میں ایسا کیسے کہہ سکتا، میں تو آپ کا جانثار وفادار ہوں. جیسے آپ سمجھتے ہیں خوش آمدی الفاظ کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جناب زید بن ارقم خاموش ہو گئے، اپنے گھر میں بند ہو گئے. شاید میں نے جو بات کی ہے یہاں پر تو اس نے بالکل بات کو پلٹ دیا. اب میں پاکستان کی سیاست پڑھوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کوئی کیسے پلٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. زید بن ارقم نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا.
تو زید بن ارقم کی گواہی کے لیے خدا نے 11 آیات نازل کی سورہ منافقون کی. اس میں پورے وہ الفاظ جو عبداللہ بن ابی نے کہے تھے وہ سب کے سب آیت کی شکل میں آ گئے. یقولون، یہ سب مل کے کہتے تھے، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم یہاں سے پلٹ کے واپس مدینے جائیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو پکڑ کے باہر نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق جانتے نہیں ہیں عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور المومنین صاحبان ایمان کے لیے. یہ امام کا جملہ کربلا کے میدان. ہیہات من الذلہ یعب اللہ، اللہ ہمارے لیے ذلت کو منع کر چکا ہے. اللہ، اس کا رسول اور صاحبان ایمان، اور حجور طابت و طہرت، اور ایسی پاکیزہ گودیں کہ جن میں پلنے والے کبھی بھی صاحب جود و کرم ہو کر کسی ذلیل کی بیعت نہیں کریں گے. امام نے بیعت نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی بتائی جو امام کے ساتھ تھے. امام تو پھر امام ہیں، کہ ان کی ماؤں نے اتنا پاکیزہ انہیں مقام دیا اپنی گود میں کہ یزید جیسے کی بیعت، اسی لیے کتنے ہی لالچ دیے گئے. کربلا میں کوئی ایسا نہ ملا امام کا ساتھ دیا ہو نہ دیا ہو مگر کسی نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور 72 تو ایسے تھے کہ جو انتخاب حسین تھے، باقی جو آئے تھے وہ بن بلائے مہمان. صلوات پڑھے محمد والے. ٹھیک، آج کی حد تک بات یہاں پہنچ گئی. اب آئیے کربلا کے شہیدوں میں سے جو مائیں ہیں ان کا تذکرہ آگے بڑھاتے ہوئے میرا عنوان 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور اسی بات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کربلا کی تاریخ سے چند جملے آپ کی خدمت میں. کربلا کے الفاظ کے لحاظ سے بہت سارے معنی میں نے بیان کیے کل بھی اور کچھ آج، مگر روایات کے ساتھ. کربلا عراق فتح ہونے سے پہلے سرزمین بابل کا حصہ قرار پائی. آشوریا قبائل وہاں پر رہتے رہے، اور بابل کی اپنی لغت کے لحاظ سے اس کا نام تھا کور بابل. کور بابل کہتے ہیں یعنی قریہ بابل. تو کربلا اصلاً بابل کا ایک قریہ تھی. کربلا کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے نام تو الگ الگ ہیں، لیکن اب یہ سب ملا کر ایک شہر بن گیا کور بابل. یا بزبان آرامی اس کا ترجمہ ایک اور کیا گیا، وہ کرب ایلول. کرب ایلول کیا ہے؟ کہ کرب ہے اصلاً معبد، مصلی، حرم یا مسجد، اور ایلول ہے اللہ کا نام. تو کربلا لفظ کے لحاظ سے مصلی خدا ہے، مسجد خدا ہے، معبد خدا ہے، حرم خدا ہے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ دنیا کے ہر علاقے سے مٹی اٹھا کر تو بت بنائے گئے. زمین کربلا کی مٹی سے نہ کبھی بت بنائے گئے نہ زمین کربلا پر بت رکھے گئے. الفاظ بتا رہے حموی نے
ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یاقوت الحموی نے اپنی لغت کی کتاب میں لکھا کربلا کے 3 معنی ہو سکتے۔ کربلا رخاوت القدم، کربلا اس سرزمین کو کہتے تھے جو نرم زمین ہو، قدم رکھو تو نشان پڑ جائے، رخاوت القدم۔ اللہ اکبر، زمین سخت نہیں ہے، زمین نرم ہے، اتنی نرم ہے جو وہاں جاتا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ پھر کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں جو زراعت ہوتی تھی اس میں گندم کے جب چھلکے الگ ہوتے تھے تو بھوسا اور چھلکا پورے علاقے میں پھیل جاتا تھا، اس لیے پھیلے ہوئے چھلکے گندم کی بنیاد پر اسے کربلا کہا گیا۔ تیسرے معنی، کربل نامی گھاس، یہ گھاس ایسی ہے اس کا ذائقہ ذرا سا لکھا ہے کہ یہ ہوتا تھا، سمجھیے کہ کھٹا، کھٹے ذائقے والی ایک گھاس یہاں اگتی تھی کربل نامی، تو اس لیے کربل سے کربلا، یہ سارے معنی۔ لیکن کربلا کی تاریخ میں آئیے جملہ آپ کی خدمت میں آج بیان کر دوں، اور یہ جملہ یہ کہ اصول کافی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من خلق من تربت دفن فیہا، جو شخص بھی کسی جگہ کی مٹی سے پیدا کیا جائے گا وہ اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ جہاں سے انسان کے وجود کے لیے خدا فرشتے سے مٹی منگاتا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان کتاب کامل الزیارات میں، کتاب روضۃ الکافی کے اندر ارشاد فرماتے اللہ کے حبیب کہ جب آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے بنایا تو جہاں سے مٹی لی تھی، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مٹی آدم سے پہلے ہے، آدم مٹی کے بعد بنے، مٹی آدم سے نہیں بنی ہے، آدم مٹی سے بنے۔ اب کون سی مٹی سے بنے یہ الگ مسئلہ ہے۔ ارشاد فرماتے اللہ کے حبیب جب آدم کو مٹی سے بنایا تو جہاں سے مٹی اٹھائی گئی زمین نے فریاد کی کہ پروردگار میرے پاس سے کمی ہو گئی ہے۔ کہا اچھا گھبراؤ مت، تمہارے پاس سے جو مٹی اٹھائی گئی ہے واپس تم کو لوٹا دی جائے گی۔ اس کو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو کس کا خمیر کہاں پر ہے؟ جہاں پر اس کا مقام دفن ہے۔ تو زمین کربلا سے خدا نے مٹی منگائی ہے امام حسین علیہ السلام کے وجود کو بنانے کے لیے۔ روایت پڑھ رہا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کربلا تمام تر زمینوں سے 24,000 سال پہلے خدا نے خلق کی ہے۔ شاید یہ جملہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، اس کو میں آسان کر دیتا ہوں۔ جتنا صاحب علم بیٹھے ہوئے بتائیے ذرا، حجرہ اسود کب پیدا ہوا؟ حجرہ اسود پیدا کب ہوا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں معلوم، یہ تو اوپر سے آیا ہے۔ عجیب مسلمان ہے، پتھر کا آنا سمجھ میں آ گیا، محمد کا جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ کہاں سے آیا؟ کہ آسمان سے آیا؟ مقام ابراہیم کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا۔ روضۃ من ریاض الجنہ کہاں سے آیا؟ کہ آسمان سے آیا۔ جیسے 3 آسمان سے آئے، ایسے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا زمین علیین سے۔
کہ علیین اصلاً جنت کا حصہ ہے. جو خدا جنت سے پتھر بھیج سکتا ہے وہ خدا جنت سے ٹکڑے زمین بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے کربلا کی خاک کا نام خاک زمین نہیں ہے، خاک بہشت ہے. آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل، ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ 10 کے نام پڑھنے میں وقت لگ جائے گا. کل بات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد. تو زمین کربلا اور زمین کربلا پہ سونے والے، طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. روز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ شہدائے کربلا کی ماؤں میں سے کسی ایک ماں کے مصائب پڑھے جائیں گے. اور آج تو ویسے بھی مولا کا اور مولا کے ساتھیوں کا سویم ہے. اور جب کسی کا سویم ہوتا ہے نا تو پھر گھر والے انتظام کرتے، رشتہ دار، ملنے والے، محلے والے، دوست سب سویم کی فاتحہ کے لیے گھر پہ آتے. سویم کسی ایک کا ہو نا تو ایک کو پرسہ دیا جاتا، اور سویم اگر 72 کا ہو، اللہ اکبر. عزیزو، محرم کی 12 تاریخ ہے. بس یہ سوچ کے پرسہ دیجئے کہ کربلا کی ساری مائیں منتظر ہیں. ہے کوئی ہمارے بچوں کا پرسہ دینے والا؟ ارے 9 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اور کیا آپ ان کی ماؤں کو پرسہ نہیں دو گے؟ اللہ اکبر. اور کتنی بے دردی سے شہید کیے گئے کہ ماں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے. واہ غربتا ماتم داران مظلوم کربلا. آج دل چاہتا ہے ایک ایسی ماں کا تذکرہ مکمل کروں. اس ماں کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ خدا نے آپ کو 5 اولادیں عطا کی تھیں. البتہ 3 اولادوں کا تذکرہ تاریخ میں وضاحت سے نہیں ہے. ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد، بیٹی کا نام کلثوم. 5 اولادیں. جناب زینب کربلا کی واحد خاتون ہیں. میں یوں کہوں کہ اگر نسائے کربلا کی قدوہ جناب زینب کبریٰ، تو حسین کے انتخاب کو اصحاب کا نام دوں تو خواتین کے انتخاب کو زینب کا نام دوں. کیا انتخاب تھا! اللہ اکبر. جناب زینب کبریٰ رات میں، عاشور کی رات میں بہت پریشان ہیں، اور یہ پریشانی استقامت کے کم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک فطرت کی پہچان ہے. حسین سے اتنی محبت ہے کہ کہیں پہ سکون نہیں ملتا. بےتاب ہو کر اپنے بھائی کو بلوایا اور فرمانے لگی بھیا میں اکبر کے پاس جاتی ہوں کہ شاید اکبر کو دیکھ کے سکون مل جائے. پھر سوچتی ہوں اکبر تو آپ سے پہلے قربان ہو جائیں گے. اے بھیا میں قاسم کے پاس جاتی ہوں، اے بھیا میں عباس کے پاس جاتی ہوں، مجھے کہ سکون نہیں مل رہا. اصغر کے پاس جاتی ہوں تو وہ تو گہوارے بے ہوش پڑا ہوا ہے. آپ مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیجئے جس سے مجھے سکون مل جائے. امام نے بہن کو سمجھانا شروع کیا کہ بہن ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا. ایک دن تو ایسا آیا نا کہ ہم یتیم ہو گئے، نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا. ہم سے بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا. ایک دن تو ایسا آیا تھا نا کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھنا پڑی تھی، اور رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ اٹھایا تھا.
بہن ہم سے بہت بہتر تھے. بابا ایک دن تو ایسا آیا کہ کوفے میں بابا کا سر شگافتہ ہو گیا اور ہم یتیم ہو گئے. ہمارے سروں پر سے ہمارے بابا کا سایہ چھین لیا گیا. پھر رو کے فرماتے تھے بہن ہم سے بہت بہتر تھے بھیا مجتبیٰ، لیکن ایک دن تو ایسا آیا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے خون کی الٹیوں میں برتن میں نکلتے ہوئے دیکھے تو بھائی چلے گئے. تو بہن ایک دن تو ایسا برحال آنا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے. امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. جناب زینب کبریٰ فرمانے لگیں بھیا اتنا بتا دیجئے کہ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیتا ہے؟ امام نے بہن کے پیشانی مقدس کو اپنے شانے پہ لگا لیا. فرمایا بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا. کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا، روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھال لینا. ہمارا سلام ہو انو محمد کی ماں زینب کبریٰ پر کہ جنہوں نے ایسا سنبھالا کہ تاریخ بتاتی. جب انو محمد کی لاشیں لائے ہیں میرے مولا تو تمام بیبیوں نے مل کے چاہا کہ جناب زینب کو پرسہ دیں. فرمانے لگیں بیبیوں یہ تو فدیہ تھے اور فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا. دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے. اللہ اکبر. کہتا ہے حمید ابن مسلم 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے لے جایا جا رہا تھا اسیر بنا کے تو ہر بیوی اپنے شہید کی لاش پر سے رخصت ہوئی. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب پر تو بیویاں بیان کر رہی ہیں، 2 بچوں کی لاشیں ایسی ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں. کہتا ہے میں نے غلاموں سے پوچھا یہ کس کے بچے رہ گئے، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. تو بتایا غلام نے کہ یہ زینب کے لاڈلے ہیں انو محمد. پوچھا بی بی کہاں رہ گئی؟ کہا بی بی اپنے بھائی کی لاش پر. ارے کربلا میں نہ لاشوں کے آنے پر ماتم کیا، نہ کربلا سے جاتے ہوئے بچوں کی لاشوں پہ ماتم کیا. یہاں تک کہ قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا. زندان شام میں سارے مصائب برداشت کیے، بس ایک ہی ذکر تھا واہ حسینہ یا حسین. اور جب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے ہر ایک بیوی آگے بڑھ کر اپنے شہید کا سر گود میں لیتی تھی. ہائے قاسم کا سر آیا ام فروا آئی ہیں لینے کے لیے، اکبر کا سر آیا ام لیلا آئی ہیں، اصغر کا سر آیا ام رباب آئی ہیں. لانے والا 2 ننھے بچوں کے سر لایا. ارے ان کو لینے والا کوئی آگے نہ بڑھا تو کہتا تھا مولا سجاد سے مولا کیا ان بچوں کی ماں راستے میں انتقال کر گئی، کوئی آتا کیوں نہیں لینے کے لیے. امام نے فرمایا ایسا نہ کہنا، آوازی پھوپھی اماں آئیے انو محمد کے سر آ گئے. فرماتی تھی بیٹا سجاد آپ بتائیے دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ اللہ اکبر. رونے والوں قافلہ پلٹ کے واپس کربلا آیا 40 منانے کے لیے. حسین کا ماتم تو کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا. ہائے زینب کبریٰ اپنی ذمہ داری منصب کو ایسے نبھایا. اگر خود رونے بیٹھ جاتی تو کون سنبھالتا ان بیویوں کو جن کے پیارے ذبح ہو گئے. اس لیے اپنی مامتا پر اپنے مقصد کو اہمیت دے دی. لیکن ہائے جب قافلہ واپس مدینے پہنچا امام سجاد نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا پھوپھی اماں ذرا گھر ہو آئیے، ہو سکتا ہے عبداللہ بھی آپ کے قدوم کے منتظر ہوں. 18 بھائیوں کی بہن نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی تھی. ارے کیسے چلی زینب کبریٰ
قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑھتا کہیں اور تھا۔ آئی ہے اپنے عبداللہ کے گھر میں، اور جب گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ گھر میں تھے نہیں، جناب زینب کبریٰ صحن خانہ میں ہی بیٹھ گئیں۔ عبداللہ جب کسی کام سے گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے، گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سب سے قریبی رشتہ اللہ نے بنایا نکاح کی برکت سے، شوہر کا اور بیوی کا۔ ایسا قیامت کا مرحلہ تھا کہ شوہر نہ پہچان سکے، فرمانے لگے اے مستورہ، اے معظمہ، راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے جناب زینب نے فرمایا وارث نہیں پہچانا۔ ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی، عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی بالکل نہ پہچان سکا۔ اللہ اکبر، شہزادی آپ یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں تو مقام نہیں تھا آپ کا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا عبداللہ اب زینب سے چلا نہیں جاتا، ارے سہارا دیجیے، سہارا دے کر لے کے چلے۔ فرمانے لگے شہزادی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب رونے لگی، پوچھیں گے اے میرے چچا کے بیٹے کہ بچے کیا ہوئے؟ فرمایا بچوں کا سوال نہیں کرتا، مجھے بڑی تمنا تھی میں کربلا میں آقا حسین کو اس طرح سے دیکھ پاتا کہ میرے مولا نے آخری جہاد کیسے کیا تھا، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کا جہاد بیان کرنا شروع کیا، فرماتی ہیں اے چچا کے بیٹے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جب میدان کربلا میں آیا تو اپنے پیاروں کو آواز دیتے تھے آؤ بیٹا علی اکبر، آؤ آ کر بوڑھے باپ کی جنگ تو دیکھ لو، آؤ بھیا عباس آؤ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ بیان کرتی تھی کہ ایسا جہاد کیا کہ پورے علاقے میں الامان کی صدائیں بلند تھیں، یہاں تک کہ کربلا سے فوجیں بھاگ بھاگ کر کوفے کی دیوار سے ٹکراتی تھیں۔ ہائے عبداللہ روتے جاتے تھے، ہائے زینب بیان کرتی جاتی تھی، سہارا دے کے حجرے میں لائے ہیں، حجرے میں تو لا کر آئے ہیں، لیکن اب تک تو منصب بہت اہم تھا۔ اکبر کی ماں، اصغر کی ماں، قاسم کی ماں، سب کو دیکھنا تھا۔ اب زینب اکیلی ہیں، سامنے 2 بستر لگے ہوئے دکھائی دیے، ایک طرف اون کا بستر تھا، ایک طرف محمد کا بستر تھا۔ ماں کا کلیجہ ہے، کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، اپنے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں روٹھ گئے، آؤ کہ